بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے بندے پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ یعنی اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار سکے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے نماز کی سنت کے متعلق کچھ بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جن نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، سنن مؤکدہ، وہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد ان سنتوں کو ادا کرنے میں بہت زیادہ تاخیر برتتے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ جن فرض نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے، ان میں افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ فرائض سے فارغ ہونے کے فوراً بعد سنتوں کو ادا کیا جائے۔ ہم اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فرائض سے فارغ ہونے کے بعد آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، تسبیحات میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اسی طرح لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد بغیر کسی عذر کے سنتوں کو ادا کرنے میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے فرض کے بعد مختصر سی دعا کرے، مختصر تسبیحات پڑھنے کے بعد فوراً سنتوں کا ادا کرے، اور سنتوں کا ادا کرنے کے بعد آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ جو تسبیحات آپ پڑھیں گے اور جو دعا آپ کریں گے وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ فرض نماز کے فوراً بعد دعائیں کرتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس لیے فرض نماز کے بعد فوراً سنت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، سنتوں کو ادا کرنا چاہیے، بغیر کسی عذر کے تاخیر کرنا یہ علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اس کا نقصان جو ہم دیکھتے ہیں وہ جمعے کی نماز میں ہمیں دکھتا ہے۔ جمعے کی نماز میں امام صاحب بھی لمبی دعائیں کراتے ہیں اور بہت لمبی تسبیحات ہوتی ہیں، تو اس بنا پر اکثر نمازی جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے فوراً بعد مسجد سے باہر نکل کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے سنتوں کو ادا کرنے میں۔ اس وجہ سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، اور دعا کے لمبے ہونے کی وجہ سے اور تسبیحات کے طویل ہونے کی وجہ سے وہ سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان فرض نماز کے بعد مختصر سی دعا رکھیں اور فوراً نماز سنت کے لیے کھڑے ہو جائے، سنتوں کو ادا کریں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ سنتوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں اپنی جگہ پڑھنا افضل ہے۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ گھر پر پڑھنا زیادہ افضل ہے، اگر کوئی چیز مانے نہ ہو۔ اگر آپ گھر پر جا کر سنتیں پڑھ سکتے ہیں بآسانی تو آپ گھر پر جا کر سنت پڑھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو عذر ہے، اگر آپ گھر پہ جائیں گے تو کسی کام میں مشغول ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ مسجد میں ہی سنتیں مکمل ادا کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کے فوراً بعد کہ ہم سنتوں کو مسجد میں کہاں پڑھیں، جس جگہ پر ہم نے فرض کو ادا کیا ہے کیا اسی جگہ پر سنت ادا کرے تو ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ جس جگہ آپ نے فرض ادا کی ہے اس جگہ اگر آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری جگہ سنتوں کو ادا کریں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کو ایسا نہ لگے کہ یہ فرض پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسی جگہ نماز ادا کریں گے، سنت کی نماز ادا کریں گے کہ جس جگہ آپ نے فرض کی نماز ادا کی ہے، تو بعد میں آنے والوں کو یہ لگ سکتا ہے مشابہ کہ یہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جس جگہ پر آپ نے فرض ادا کیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی دوسری جگہ آپ نماز پڑھیں گے تو وہ جگہ بھی آپ کے لیے شہادت اور گواہ بنے گی قیامت کے دن۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسری جگہ سنت ادا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص سنت اسی جگہ پر پڑھتا ہے جس جگہ اس نے فرض ادا کیا ہے تو سنت ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، وتر کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے یا نہیں۔ اکثر لوگ وتر کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ عزیزو، اس کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفل نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں 2 ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ بیٹھ کر پڑھنے چاہو تو نفل نماز آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن کھڑا ہو کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اور اس سے 2 ثواب ملتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کر وطر کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ سے ایسا سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنا یہ دگنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دگنا ثواب ملتا ہے، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یعنی جس طرح آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دگنا ثواب ملتا ہے، مجھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی دگنا ہی ثواب ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ اگر آپ بیٹھ کر نفل ادا کریں گے تو آپ کو مکمل ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نفل نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے، اس سے دگنا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی اور دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنائے۔ السلام علیکم۔